بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ارشاد فرمایا کہ اتباع سنت بڑی چیز ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کام کی بات بیان فرمائی کہ کسی شخص میں اگر دو چیزیں ہیں، اتباع سنت اور حب شیخ، وہ بذام خود کتنی ہی ظلمات میں مبتلا ہو وہ ظلمات نہیں، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں تو وہ بذام خود کتنے ہی انوار میں گھرا ہوا ہو وہ انوار نہیں۔ اور یہ بھی جاننے کی بات ہے کہ اتباع سنت وہ ہے کہ بلا چون و چرا ہو۔ اس کے متعلق بھی مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرائع میں حکمت کا تلاش کرنا گویا کہ یہ مرادف ہے انکار نبوت کا۔ اگر نبی کو نبی سمجھتا ہے تو پھر مصالح کے جاننے کا انتظار کیوں ہے؟ مگر جب انتظار ہے تو یہ شخص اپنی عقل کا متبع ہوا، نبی کا متبع نہ ہوا۔ آج کل اس کو فلسفی قرار دے رکھا ہے۔ جو برتاؤ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں اور آپ کے احکام میں حکمتیں تلاش کرتے ہیں، اگر ہمارا نوکر یا غلام ہمارے کاموں کی حکمتیں پوچھنے لگے، مثلا اس سے کہا جائے کہ 1 گھنٹہ یہاں بیٹھو، اور وہ پوچھے کہ اس میں کیا حکمت ہے، تو آپ کی طرف سے غلام کو کیا جواب ہوگا؟ تو گویا یہ شخص اپنے آپ کو اپنے غلام کو تو غلام سمجھتا ہے اور اپنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں سمجھتا۔ یہی فرق نکل سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر مرید کو شیخ سے سچی محبت ہو تو کبھی اس کے سامنے اپنی غلطی کی تعویلیں نہیں کر سکتا۔ محبت کا یہی تقاضا ہے کہ وہ محبوب سے اونچ نیچ نہیں کرتا۔ ایسا کرنا خود علامت ہے عدم محبت کی۔ غزوہ تبوک میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہم شریک نہ ہوئے تھے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو منافقین نے تو تعویلیں کی۔ کسی نے کہا بیوی بیمار تھی، کسی نے کہا کھیتی پک رہی تھی، مگر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے کچھ بھی تعویل نہیں کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں کسی اور بادشاہ کے سامنے ہوتا تو ایسی بات بناتا کہ مجھ پر جرم ثابت نہ ہوتا، مگر سچی بات یہ ہے کہ کوئی عذر نہ تھا، محض سستی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سچ بولا ہے، اور حکم فرمایا کہ کوئی مسلمان ان سے نہ بولے۔ 2 صحابی اور بھی تھے، ان کا بھی یہی معاملہ ہوا۔ ایک صاحب نے حضرت والا سے عرض کیا کہ جب حضرت کعب بن مالک نے سچ بول دیا تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان سے بولنے کو کیوں منع فرما دیا؟ فرمایا کہ حضور اپنی طرف سے تھوڑا کچھ کر رہے تھے، جو وحی سے حکم ہوتا تھا فرما دیتے تھے۔ نیز پورے طور پر پاک کس طرح ہوتے؟ بعض زخم تو آپریشن ہی سے صاف ہوتا ہے۔ غرض 50 دن تک اسی حالت میں رہے، ایک مسلمان بھی ان سے نہیں بولا۔ بڑا طویل قصہ ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس زمانہ میں بڑی فکر یہ رہی کہ اگر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی حالت میں مر گیا تو حضور میرے جنازہ کی نماز نہ پڑھیں گے، اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے سامنے وفات ہو گئی تو پھر مجھ سے عمر بھر کوئی مسلمان نہیں بولے گا، میں ساری عمر یوں ہی رہ جاؤں گا۔ یقین کے ساتھ اتنا جانتے تھے کہ صحابہ اس قدر جانثار ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حضور کے حکم کے خلاف نہ کریں گے۔ اور آج کل یہ رنگ ہے کہ لوگ اپنے مشائخ کے ساتھ تعویلیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے سامنے اپنی غلطی کی کوئی تعویل کرتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ جب تم میں یہ امراض نہیں تو پھر آئے کیوں؟ اصل سبب ان تعویلات کا یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے سامنے بات کھل گئی یا امراض ظاہر ہو گئے تو اس کی نظر میں ہماری حقارت اور ذلت ہوگی۔ استغفر اللہ،
کیا ایسا شخص کسی کو ذلیل سمجھے گا جو خود ہی اپنے کو سب سے بدتر اور ذلیل سمجھتا ہو اور دوسرے سب کو معزز سمجھتا ہو؟ فضول اس کے سامنے معزز بننا چاہتے ہیں۔ ایک سلسلہ گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جھگڑے کا اندیشہ نہ ہو تو بیعت توڑنے کی خبر اپنے فاسد العقیدہ پیر سے کرنا بہتر ہے، ورنہ خود اپنا ارادہ ہی کافی ہے۔ بیعت توڑنے کا طریقہ یہی ہے کہ پکا ارادہ کر لے کہ اس سے تعلق نہ رکھوں گا۔ ارشاد فرمایا کہ دوسرے شیخ سے رجوع اس وقت کرے جب ایک معتد بھی مدت کے بعد بھی اپنے اندر اصلاح محسوس نہ کرے، اور اصلاح کے یہ معنی ہے کہ دوائی معاصی کے مزمحل ہو جائیں، یعنی گناہوں کے تقاضے کمزور پڑ جائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ شیخ اول کی مجوزہ تدابیر پر پوری طرح عمل کر چکا ہو اور پھر بھی کامیابی نہ ہوئی ہو، ورنہ وہ تو اس کا مصداق ہو جائے گا کہ نسخہ تو پیا نہیں اور حکیم صاحب سے شکایت کی کہ ان کے علاج سے نفع نہیں ہوا۔ نیز اس ضمن میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کو کسی شیخ سے نفع نہ ہوتا ہو تو اس کو دوسرے شیخ کی طرف رجوع کرنے کی اجازت ہے، مگر یہ لازم ہے کہ پہلے شیخ کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ ارشاد فرمایا کہ میری بیعت کے لیے کوئی لمبی چوڑی شرطیں نہیں، بس صرف یہ ہے کہ جس طرح میں چاہوں اس طرح چلے، اور میں کوئی دشوار کام بھی نہیں بتلاتا، میں مجاہدہ بھی نہیں کراتا، رات کو جگاتا نہیں، کھانا پینا کم نہیں کراتا، بس تھوڑا سا ذکر بتلا دیتا ہوں، اس کو دوام کے ساتھ کرے اور معاصی کو بالکل چھوڑ دے اور عادات کی اصلاح کرے۔ عادات کی اصلاح کا بس خلاصہ یہ ہے کہ اس کا خیال رکھے کہ کسی کو اس کے قول یا فعل سے کوئی تکلیف یا الجھن نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص اتنا کر لے گا وہ ہرگز محروم نہیں رہ سکتا۔ اب بھلا یہ بھی کوئی مشکل کام ہے؟ حق تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔